ایک نئے تحقیقی مطالعے میں خوش آمدید۔ آج کی گفتگو میں ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو اسلامی تاریخ کے بالکل مرکز میں ہیں، جن کا مرتبہ انتہائی بلند ہے، لیکن تاریخی حوالے سے ان کی شخصیت کے گرد اتنے ہی گہرے راز اور اختلافات بھی موجود ہیں۔ میرا مطلب ہے ہم بات کر رہے ہیں حضرت فاطمہ زہرا کی۔ اس مطالعے کے لیے ہم نے مختلف تحقیقی مقالات اور تاریخی دستاویزات کو کھنگالا ہے۔ بالکل، اور جب ہم ان ذرائع کی بات کرتے ہیں تو اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسے مستند سنی ذرائع شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ القافی اور بہار الانوار جیسی عظیم شیعہ کتابیں بھی ہماری اس تحقیق کا حصہ ہیں۔ جدید مذہبی سوال و جوابات کے تراجم کو بھی ہم نے سامنے رکھا ہے تاکہ ایک مکمل تصویر بن سکے۔ اچھا، یہاں شروع میں ہی یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہماری اس گفتگو کا مقصد کسی ایک مکتب فکر کا دفاع کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم کسی کی حمایت نہیں کر رہے۔ ہم پوری غیر جانبداری کے ساتھ ان تمام ذرائع کو سامنے رکھتے ہوئے صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ان کی شخصیت کو مختلف تاریخی اور عقائدی زاویوں سے کیسے دیکھا جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اصل میں اس پوری تحقیق کو ہم دو اہم تصورات کے درمیان رکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف ان کی نورانیت ہے، یعنی ان کا وہ عظیم مرتبہ جسے ہم ریڈینس کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف تاریخ کے وہ پردے اور اختلافات ہیں جنہوں نے صدیوں سے بحث کو جنم دیا ہے۔ یہ جو تاریخ کا پردہ ہے جسے ہم ویل کہہ سکتے ہیں، اس کو سمجھنا اصل مقصد ہے۔ اور انہی دو پہلوؤں کا جو تضاد ہے نا، وہ بڑا حیرت انگیز ہے۔ آئیے اس حقیقت سے شروع کرتے ہیں کہ ان کا مرتبہ دونوں مکاتب فکر میں عظیم ترین ہے۔ ہم بچپن سے وہ مشہور حوالے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یا پھر وہ حدیث کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ بے شک یہ ان کے بلند مقام کی بہت واضح گواہیاں ہیں، لیکن یہاں جو بات سب سے حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم احادیث کی کتابوں کی طرف جاتے ہیں تو ایک بڑا پیراڈاکس سامنے آتا ہے۔ ہاں، اور یہاں آ کر دماغ واقعی تھوڑا الجھ جاتا ہے۔ جب ہم صحت ستہ اور کتب الاربع جیسی بنیادی کتابوں کی روایات پر غور کرتے ہیں تو ان سے براہ راست مروی احادیث کی تعداد صرف 18 کے آس پاس ملتی ہے۔ مطلب رکیے اور سوچیے ذرا، ایک ایسی ہستی جو نبی کے اتنے قریب تھیں، جو اسی گھر میں پلی بڑھی، ان کے اپنے الفاظ اتنے کم کیوں ہیں؟ یہ واقعی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میتھمیٹکلی یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، جبکہ دوسرے اصحاب سے ہزاروں احادیث مروی ہیں، لیکن جب ہم اس کی تاریخی گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ عجیب نہیں لگتا۔ اس کمی کی بنیادی طور پر 3 اہم وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے منطقی وجہ تو سیدھی وقت کی کمی ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد ان کی حیات کا وقت جو بہت مختصر تھا۔ بالکل، صرف تقریباً 6 مہینے کا عرصہ تھا ان کے پاس۔ اب ایک انسان جو اس قدر گہرے دکھ میں ہو اور وصال کے فوراً بعد ہی ان کا اپنا انتقال ہو جائے تو ان سے براہ راست باقاعدہ احادیث جمع کرنے کا موقع ہی کہاں مل پایا ہوگا۔ سلسلہ تعلیم شروع کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، جو اس وقت دستیاب نہیں تھا۔ اور پھر دوسری وجہ یہ بھی تو ہے کہ ان کا دائرہ کار عوامی نہیں تھا۔ اس دور میں ان کی زیادہ تر گفتگو درسگاہوں میں نہیں بلکہ گھریلو اور خواتین کے دائرے میں ہوتی تھی، ایک جینڈرڈ سپیس تھی۔ ٹھیک پکڑا۔ اس لیے ان کی باتیں اور ان کا علم زیادہ تر حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین کے حوالے سے آگے پہنچا۔ سند میں یعنی راویوں کی جو لڑی ہوتی ہے، اس میں ان کا نام براہ راست آنے کے بجائے ان ہستیوں کے ذریعے آتا ہے۔ اچھا، یہ 2 وجوہات تو سمجھ آتی ہیں، لیکن اس کی ایک تیسری وجہ بھی ہے جو میری نظر میں سب سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہ ہے سیاسی اور تاریخی اثرات۔ امیاد اور عباسی دور میں احادیث جمع کرنے کا بڑا کام ہوا تھا، اور ان ادوار میں احادیث جمع کرنے والوں نے ان اصحاب کی روایت کو زیادہ اہمیت دی جو عوامی اور سیاسی سطح پر متحرک تھے۔ اس دور کی سیاسی کشیدگی میں اہل بیت اور ان سے منسلک روایات کو آگے لانا اکثر جمع کرنے والوں کے لیے سیاسی طور پر خطرے سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ براہ راست روایات کم رہ گئیں، لیکن ان کم روایات کے باوجود ان کے فضائل اور سوانے پر مبنی کتابوں کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے جو ان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔
सही कह रही हैं आप। और ये जो हमने सियासी कशीदगी की बात की, ये हमें तारीख के एक और बड़े मसले की तरफ ले आती है। जब भी हम उनकी सवानें पढ़ते हैं तो फदक और जानशीनी का मसला हमेशा सामने आता है। तो ठीक है, आइए इस पर तफसील से रोशनी डालते हैं और देखते हैं कि दोनों तरफ के दलाइल क्या कहते हैं। अगर हम सुन्नी नुक्ता नज़र को देखें तो खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर ने एक हदीस का हवाला दिया था। हदीस ये थी कि हम अंबिया की जमात कोई विरासत नहीं छोड़ते, जो हम छोड़ते हैं वो सदका होता है। और इसी बुनियाद पर फदक को रियासती मिल्कियत करार दिया गया था। इस फैसले को नबी की सुन्नत की पैरवी के तौर पर देखा जाता है कि पैगंबर का माल अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये एक वाज़ेह रियासती और कानूनी दलील थी। लेकिन इसके बरक्स जब हम शिया ज़राए की तरफ जाते हैं, जैसे कि अल काफ़ी, तो वहाँ ये दलाइल बिल्कुल मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर लेते हैं। वहाँ पहली दलील ये दी जाती है कि फदक विरासत का मसला था ही नहीं। इन ज़राए के मुताबिक ये तो पैगंबर की ज़िंदगी में ही हज़रत फ़ातिमा को दिया गया एक तोहफ़ा था, यानी एक गिफ्ट। और उसके साथ ही एक बहुत अहम अकायदी सवाल भी उठाया जाता है। वो कहते हैं कि एक खबर वाहिद को, यानी ऐसी हदीस जो सिर्फ एक शख्स से मरवी हो, उसको बुनियाद बनाकर कुरान की वाज़ेह विरासती आयतों पर तरजीह कैसे दी जा सकती है। इस सवाल का इंतहाई फसीह इजहार हमें खुतबा फदाकिया में मिलता है। दोनों तरफ के दलाइल सुनने में काफ़ी वज़नी महसूस होते हैं, लेकिन इस बहस का जो नतीजा निकला वो बहुत गहरा और तकलीफदेह था। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस वाक़े के नतीजे में नाराज़गी इस हद तक पहुंची कि उन्होंने खलीफा अव्वल से गुफ्तगू तर्क कर दी। और ये कोई मामूली नाराज़गी नहीं थी। ये खामोशी आगे चलकर एक तारीखी एहतजाज बन गई। उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी तदफीन रात के अंधेरे में पोशीदा तौर पर की गई। शिया मकतब फ़िक्र इस पोशीदा तकफीन को एक मुसलसल और सदियों तक चलने वाले एहतजाज के तौर पर देखता है। यहाँ आकर ना मौजू वाकई बहुत संगीन और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि उस खामोशी और नाराज़गी के बाद गुफ्तगू मज़ीद तकलीफदेह वाक़यात की तरफ मुड़ जाती है। साकिफ़ा के बाद उनके घर पर जो हमले का जिक्र आता है वो तारीख का एक बहुत जज्बाती हिस्सा है। किताब सुलेम बिन कैस और दलाइलुल इमामा जैसी शिया दस्तावेज़ात में इसकी तफसीलात दिल दहला देने वाली हैं। वहाँ बताया गया है कि नए खलीफा के लिए बैयत लेने के मकसद से घर पर धावा बोला गया, दरवाजे पर आग लगाई गई और उसी दौरान उन्हें दरवाजे और दीवार के बीच दबाया गया, जिससे उनकी पसलियां टूट गईं और उनके अनजन्मे बच्चे मुहसिन का इस्काते हमल हो गया। ये वाक़यात किसी को भी झंझोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक तारीखी एतराज़ भी तो उठाया जाता है। वो ये कि क्या 7वीं सदी के मदीना में वाकई लकड़ी के दरवाजे होते थे या सिर्फ पर्दे लटकाए जाते थे? ये एतराज़ अक्सर उठाया जाता है कि अगर पर्दे थे तो दरवाजे के पीछे दबाने का वाक़या फिजिकली मुमकिन ही नहीं है। लेकिन तहकीक ने इसको बेवज़न साबित किया है। मुतअद्दिद अहादीस हैं जिनमें हज़रत अबू ज़र और हज़रत आयशा की रिवायात शामिल हैं, जो तस्दीक करती हैं कि मदीना के घरों में बाकायदा लकड़ी के दरवाजे, कुंडे और ताले मौजूद थे। तो अगर दरवाजे मौजूद थे तो इस वाक़ये पर सुन्नी दस्तावेज़ात क्या कहती हैं? इमाम बलदूरी की तसानीफ में घर को आग लगाने की धमकियों और सियासी कशीदगी का जिक्र तो मिलता है। ये तो छुपाया नहीं गया कि सख्ती की गई थी। कशीदगी का जिक्र ज़रूर मिलता है, लेकिन सुन्नी मकालात में जिस्मानी तशद्दुद, पसली टूटने या इस्काते हमल की तस्दीक हरगिज़ नहीं की जाती। वहाँ सबसे बड़ी दलील मंतक़ और किरदार की दी जाती है। वो सवाल करते हैं कि हज़रत अली जो अपनी शुजाअत के लिए मशहूर थे, अगर उनके सामने इतना संगीन तशद्दुद होता तो क्या वो खामोश रहते? ये एक बहुत मजबूत दलील लगती है कि वो खामोश कैसे रह सकते थे। और बाद में उनका पहले खुलफा के साथ ताउन करना और मामलात में मशवरे देना भी तो इस बात की निशानदेही करता है कि शायद ऐसी इंतहाई कार्रवाई नहीं हुई थी। बिल्कुल, सुन्नी तहकीकदान इसी ताउन को बुनियाद बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शिया मकतब फ़िक्र इस खामोशी को खौफ या कमज़ोरी नहीं बल्कि अहस सब्र का अजीम तरीन दर्जा मानता है। उनके नज़दीक हज़रत अली को पैगंबर की तरफ से वाज़ेह हिदायत थी कि मुसलमानों के दरमियान खाना जंगी नहीं होनी चाहिए। यानी इस्लाम अपनी इब्तदाई हालत में था और अंदरूनी जंग उसके वजूद को ख़तरे में डाल सकती थी, तो उन्होंने अपने ज़ाती दुख पर इस्लाम के वसीतर मुफाद को तरजीह दी।
یہ بہت دلچسپ ہے کہ ایک ہی خاموشی کو دو مختلف زاویوں سے کیسے دیکھا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، یہ واقعہ محض ایک تاریخی اختلاف نہیں رہا بلکہ عقائدی اور مذہبی شناخت کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، اور جب عقائد کی بات چلتی ہے تو اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ان کی نورانیت سے جڑا ہے۔ آپ آیات تطہیر کی بات کر رہے ہیں نا؟ سورہ الاحزاب کی وہ آیت جس میں اہل بیت سے نجاست کو دور رکھنے کا ذکر ہے۔ اس آیت نے دونوں مکاتب فکر کے عقائد پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ ہاں جی، اس آیت کی تشریح سے ہی دونوں کے عقائدی معیار سامنے آتے ہیں۔ شیعہ تھیولوجی میں اس آیت کو بنیاد بنا کر اہل بیت کی مکمل عصمت یعنی معصومیت ثابت کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، وہ مکمل معصوم ہیں۔ جبکہ سنی تھیولوجی میں آیت تطہیر کو عظیم روحانی شرف اور گناہوں سے پاکیزگی کے طور پر تو دیکھا جاتا ہے، لیکن مکمل معصومیت کے طور پر نہیں۔ ان کے نزدیک معصومیت صرف انبیاء کے لیے محسوس ہے۔ اور یہی عقائدی فرق تاریخ کو دیکھنے کا عدسہ بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو معصوم مانتے ہیں تو ان کی ناراضگی خداوندی ناراضگی بن جاتی ہے۔ اسی تناظر میں ایک بڑا مشہور لیکن متنازع واقعہ سامنے آتا ہے جسے ابو جہل کی بیٹی کا قصہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، سیاہ ستہ میں کچھ روایات ہیں جن کے مطابق حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی جویریہ کو پیغام نکاح بھیجا، اور اس پر حضرت فاطمہ بہت ناراض ہوئیں، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے منبر پر آ کر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ نبی کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اس قصے کو اکثر یہ دکھانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ ان میں بھی عام عورتوں جیسی جلن یا سوتیلی بیوی کے خیال سے انسانی غصے والے جذبات تھے۔ لیکن جب تحقیق دانوں اور شیعہ ذرائع نے اس کا تجزیہ کیا تو انہوں نے اس میں 10 کے قریب تاریخی خامیاں نکالی ہیں۔ 10 خامیاں؟ چلے ہم سب کا تو نہیں، لیکن 2 یا 3 سب سے اہم خامیوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ پہلی خامی تو اس حدیث کے راوی کے حوالے سے ہے نا؟ بالکل، اس حدیث کے جو راوی ہیں مسور بن مخرمہ، تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت کا یہ واقعہ بتایا جاتا ہے اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال تھی۔ اب آپ خود سوچئے، ایک 8 سال کا بچہ مسجد میں پیغمبر کی ایسی پیچیدہ اور حساس گفتگو کو براہ راست سنے اور برسوں بعد لفظ بہ لفظ دہرائے، یہ منطقی طور پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ واقعی سیدھی منطق پر دستر انداز ہوتی ہے بات۔ اور اس کے علاوہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ قصہ قرآن کی تعلیمات کے بالکل خلاف جاتا ہے۔ قرآن مردوں کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دیتا ہے، تو کیا پیغمبر اسلام کسی ایسی چیز کو حرام قرار دے سکتے تھے جو اللہ نے حلال کی ہو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی منبر پر آ کر ایک شرعی اجازت کو اپنی بیٹی کے لیے بدل دیں۔ اور تیسری بڑی خامی اس قصے کی سیدھی سیدھی جغرافیہ سے منسلک ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ مسلمان ہونے کے بعد مکہ میں ہی رہیں، یعنی وہ کبھی مدینہ آئی ہی نہیں۔ صحیح، وہ مدینہ آئی ہی نہیں اور انہوں نے مکہ میں ہی کسی اور سے شادی کر لی تھی۔ اب جو خاتون کبھی مدینہ آئی ہی نہیں، ان کے نکاح کا پیغام بھیجنے کا واقعہ تاریخی طور پر خود ہی بے بنیاد ثابت ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعہ اتنا ہی خوخلا تھا تو اس کہانی کو گھڑا کیوں گیا؟ مقصد کیا تھا اس کے پیچھے؟ تحقیق دان اس کا بڑا دلچسپ جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قصے کو دراصل سیاسی مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ فادق اور جانشینی کے مسئلے پر ان کی جو واضح سیاسی ناراضگی تھی اس کا رخ بدل دیا جائے۔ یعنی اس پولیٹیکل احتجاج کو ایک گھریلو جھگڑے اور سوتیلی بیوی لانے کے خوف کی طرف موڑ دیا جائے، تاکہ عوام کو لگے کہ ناراضگی تو بس شوہر سے تھی۔ اس طرح اس ناراضگی کی اہمیت خود بخود کم ہو جاتی جس نے اس وقت کے سیاسی اداروں پر سوال اٹھائے تھے۔ یہ تو بیانیے کو بنانے کی ایک زبردست مثال ہے۔ بالکل، یہ نیریٹو بلڈنگ ہے۔ تاریخ اثر و رسوخ کی کہانی ہوتی ہے کہ کہاں سیاسی ضرورتوں نے واقعات کو طے کیا۔ تو اس سب کو اگر ہم سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم نے شروع میں ریڈینس اور ویل کی بات کی تھی۔ ان کی شخصیت ان دونوں کے درمیان ایک توازن کا نام ہے۔ ایک طرف نورانیت ہے اور دوسری طرف تاریخی اختلاف کے پردے ہیں جنہوں نے ابتدائی اسلامی قانون اور قیادت کی سمت طے کی۔
اور سننے والوں کو یہاں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ پیچیدگیاں صرف ماضی میں دفن نہیں ہیں، آج ہمارے عقائد اور مذہبی شناخت انہی واقعات پر کھڑی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج ہم جس طرح مذہب اور سیاست کو دیکھتے ہیں وہ سب اسی ماضی کے آئینے میں جھلکتا ہے۔ تو اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ایک آخری اور گہرا سوال ذہن میں آتا ہے۔ چونکہ تاریخ میں ان کے اپنے براہ راست الفاظ اور احادیث کی تعداد اتنی کم ہے جسے ہم خاموشی کا پردہ کہہ سکتے ہیں، تو کیا اسی وجہ سے آنے والی نسلوں کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنے بہترین روحانی تصورات کو ان کی شخصیت میں ڈھونڈ سکیں؟ یہ گہرا پوائنٹ ہے۔ کیا تاریخی حفظ داشت صرف اس بات سے بنتی ہے جو واضح طور پر کہا گیا ہو، یا زیادہ تر اس بات سے بنتی ہے جو خاموشی کی چادر میں اور ایک پوشیدہ تدفین کے راز میں چھپا دیا گیا ہو؟ یہ واقعی ایک بہترین اور فکر انگیز سوال ہے۔ کیا تاریخ کی وہ خاموشی ہی آنے والے وقتوں کی سب سے طاقتور آواز بن جاتی ہے؟ اس سوال کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں تاکہ سننے والے خود غور کریں۔ اس تحقیقی گفتگو میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔